پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں ایک بڑا خوبصورت پہلو وہ ہے جو اہل بیت کرام کی عظمت و شان پر بھی بہت عظیم دلیل بنتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر درود وہ ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، آپ کے اہل بیت پر بھی درود بھیجا جاتا ہے، جیسے درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود نازل فرما اور رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ درود شریف پڑھیں تو ایسے سیغے پڑھیں کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا، آپ کے اہل بیت کا تذکرہ ہو۔ اہل بیت کے لفظ کا معنی بڑا وسیع ہے، اس پر ہم پچھلے سلسلے میں کچھ کلام کر چکے ہیں۔ آج جو بیان ہے وہ ہے اہل بیت کا کردار۔ اہل بیت کے اپنے پورے معنی میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ قرابت دار، ازواج مطہرات، اولاد پاک سب شامل ہے، لیکن آج بطور خاص پنجتن پاک میں سے جو 4 ہستیاں ہیں ان کے کردار کے حوالے سے کچھ کلام کرنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ باعظمت ہستیاں ہیں کہ جن میں ہر ایک کے کردار پر کئی دن کلام کیا جائے تب جا کے شاید کچھ دل کی تسلی ہوتی ہے، تو مختصر وقت میں ان ہستیوں کا کردار بیان کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن عقیدت اور محبت اور ان کی بارگاہ میں اپنا سر نیاز جو ہے وہ جھکانے کے لیے یہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے، وہ ذات کہ جن کے القاب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زبان مبارک سے کچھ یوں ادا ہوتے ہیں: امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، اخو الرسول، زوج البتول، الامام، امام الواصلین الی رب العالمین، اسد اللہ الغالب، اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت، دافع اہل بدعت، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت، امیر لافتہ، زور بازوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک کے جو چند پہلو ابھی بہت اختصار کے ساتھ میں بیان کر سکتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے لے کر اپنے آخری ایام مبارک تک تبلیغ دین، اللہ کے دین کو پھیلانے میں اور اس پھیلانے میں معاونت کرنے میں ہمیشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر رہے۔ چنانچہ شروع اسلام میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور سب کو دعوت اسلام پیش کی اور فرمایا کہ اس دعوت توحید میں کون میرا ساتھ دے گا؟ سب خاموش رہے۔ اس میں بڑی عمر کے افراد موجود تھے، اس میں زور آور اور طاقتور موجود تھے، لیکن سب خاموش رہے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر مبارک
ابھی چھوٹی تھی، اور جو ابھی پوری طرح لڑکے بھی نہیں تھے بلکہ اس سے بھی ابتدائی عمر تھی، آپ کھڑے ہوئے اور عرض کی، گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دست و بازو بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ دعوت توحید میں، خدمت دین میں، تبلیغ اسلام میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وہ کردار کہ جو بچپن سے شروع ہوا اور آخر عمر تک چلتا رہا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کے کردار کا دوسرا پہلو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جس کا بڑا عظیم واقعہ وہ ہے کہ جب شب ہجرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر رات ٹھہرو گے، آرام کرو گے، اور جو میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں وہ انہیں ان کے حوالے کر کے میرے پیچھے مدینے آؤ گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر جس رات آپ لیٹے، یہ وہ رات تھی کہ جب مکے کے سرداروں نے اپنے نوجوانوں کو تلواریں دے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے روانہ کیا ہوا تھا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی انجام کی پرواہ کیے بغیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی حفاظت کے لیے اور آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے آپ نے وہ رات وہاں پر گزاری۔ تو یہ آپ کے کردار کی ایک دوسری خوبصورتی۔ تیسرا ایک بہت عظیم وصف جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف میں بڑا نمایاں اور معروف ہے، اور وہ ہے آپ کی شجاعت۔ شیر خدا، اسد اللہ، اللہ کا شیر، خدا کا شیر، اسد اللہ الغالب، اللہ کا وہ شیر جو سب پر غالب آ گیا، یہ آپ کے مشہور القاب میں سے ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اشجع الاشجعین اور شاہ خیبر شکن، یہ آپ کے بڑے معروف القاب میں سے ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار میں شجاعت کا وصف انتہائی نمایاں تھا، اتنا نمایاں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں جتنی جو ہے وہ جنگیں اور غزوے ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہر غزوے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور جو بدر میں، احد میں، احزاب میں، غزوہ خندق میں، بعد والے غزوات میں آپ نے اپنی شجاعت دکھائی، وہ تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھی ہوئی ہے۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چوتھا وصف، اور وہ بھی بڑا معروف وصف ہے، اور وہ ہے آپ کا باب مدینۃ العلم ہونا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علمی مقام ہے وہ ایسا ہے کہ جہاں علم کا نام آتا ہے وہاں مولا علی شیر خدا کا نام آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انہیں باب مدینہ علم قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کی ایک بہت بڑی وجہ اور سبب یہ بھی ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تو پرورش ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہوئی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پالا تھا، اور پوری زندگی مولا علی ساتھ رہے اور سفر و حضر کے ساتھی تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بے شمار باتیں آپ سے فرمایا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی وسعت کا ایک بہت بڑا سبب ہی یہ ہے کہ انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارکہ بڑی کثرت کے ساتھ حاصل ہوئی، اور پھر آپ کا علم میں وہ مقام تھا کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام کسی علمی مسئلے میں اٹک جاتے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے اس کا
حل دریافت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کہ جن کا مقام و مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بڑا ہے، کہ امت میں سب سے افضل صدیق اکبر پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اس کے باوجود علمی مسائل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کا علم جو ہے وہ آپ کی ذات کے بڑے مرکزی اوصاف میں سے ہے۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پر عمل کا شوق۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ایسی ہے سورہ مجادلہ میں، اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت پر صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا، کہ وہ ایک مرتبہ اس آیت پہ عمل ہوا اور پھر وہ آیت منسوخ ہو گئی، اور وہ آیت یہ تھی کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نبی کی بارگاہ میں جاؤ، رسول کی خدمت میں جاؤ تو جانے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 درہم یا 10 دینار صدقہ کیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر سوالات پوچھے، لیکن چونکہ صحابہ کرام کی زیادہ تعداد غریب تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت فرماتے ہوئے اس حکم کو منسوخ کر دیا، لیکن اس پر جو عمل کیا وہ عمل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو یہ آپ کی ذات مبارک کے چند نمایاں آپ کے کردار کے اوصاف بیان کیے۔ اس کے بعد اہل بیت کرام کی دوسری عظیم ہستی جن کے القاب کچھ اس طرح بنتے ہیں: الصدیقہ، المبارکہ، الطاہرہ، الزکیہ، الرضیہ، البتول، الزہراء، سیدات نساء العالمین، فلذات کبید خیر الانبیاء، یعنی حضرت سیداتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی ذات مبارک، سبحان اللہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن سے سب سے بڑھ کر محبت فرماتے ہیں تو ان کی شان اور ان کی عظمت کیا ہوگی۔ اہل بیت کرام میں آپ کی جو ذات کا کردار ہے، مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ اپنے گھر کی مسجد کے محراب میں، یعنی گھر میں چھوٹا سا حصہ جو نماز کے لیے بنایا ہوتا ہے، فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ گھر کی اس مسجد بیت میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، پوری رات نماز میں مشغول رہتی۔ ایک اور روایت میں بھی اسی طرح ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ کے کاشانہ اقدس پہ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ بچوں کو جھولا جھلا رہی ہیں لیکن ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی۔ پھر ایک اور وصف پاک وہ ہے دوسروں کی خیر خواہی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مدارج النبوت میں یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے حق میں بہت زیادہ دعائیں کیا کرتی تھی۔ تو میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے میری مہربان ماں، اے مادر مہربان، یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے لیے دعا بعد میں مانگتی ہیں یا نہیں مانگتی اور دوسروں کے لیے زیادہ مانگتی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، پہلے ہمسائے ہیں پھر گھر والے، پہلے ہمسائے ہیں پھر گھر والے۔ بہت سی چیزوں میں گھر والے مقدم ہوتے ہیں، لیکن ایک خیر خواہی کا جذبہ، ایک امت پہ شفقت، ایک دوسروں پہ رحم دلی جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات میں تھی، وہ اس میں نظر آتی ہے۔ تو یہ آپ کی ذات مبارک کا، آپ کے کردار کا دوسرا وصف۔ تیسرا وصف جو آپ کا زہد تھا، یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں اور ہر صحابی اور صحابیہ کو یہ پتہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت ہے۔ تو اگر وہ آپ کو نذرانے پیش کرنا شروع کرتے اور آپ اسے جمع کرنا شروع کرتی تو مدینہ طیبہ کے اندر آپ سے زیادہ کوئی صاحب ثروت، صاحب مال نہ ہوتا،
لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ گھر میں آٹا جو چکی میں پیستی تھی وہ بھی اپنے دستے مبارک سے پیسا کرتی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ جب خادم طلب کیا کہ یا رسول اللہ گھر کے کام کاجوں کی کثرت کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خادم نہیں عطا فرمایا، سرکار نے تسبیح فاطمہ عطا فرمایا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کا جو زہد تھا اور یہ جو دنیا سے بے رغبتی تھی وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا چوتھا وصف مبارک، اور یہ بھی بڑا ہی معروف وصف ہے، اور وہ ہے آپ کی شرم و حیا اور آپ کا پردہ فرمانا، آپ کا پردہ کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ عورت کی بہترین حالت اور وصف کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ عورت کا بہترین وصف یہ ہے کہ کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا، جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگی، تو اس وقت آپ پر ایک غم کی کیفیت تھی، تو آپ کی خادمہ نے، اہل محبت نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی یہ کیفیت ہے؟ تو فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ بھی ایسے پردے میں رہے کہ میرے بدن کی ہیئت کو کوئی دیکھنے والا نہ۔ تو انہوں نے ایک وہ حبشہ کے اندر ایک رواج تھا، اس کے مطابق ایک وہ بنایا چارپائی کا کہ جس کے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ کپڑا ڈالا جاتا ہے کہ میت کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کی حالت، کیفیت، جسامت وغیرہ کیا ہے۔ تو آپ نے اسے دیکھا تو خوش ہو گئے۔ پردے کا ایسا لحاظ کہ زندگی میں تو پردہ تھا ہی، لیکن بعد از وصال بھی اپنے حوالے سے شرم و حیا اور پردے کا ایسا لحاظ، اور کیوں نہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر تھی۔ اہل بیت کی تیسری ہستی ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، القاب السید، التقی، الطیب، الزکی، الصبت، سردار ہیں، متقی ہیں، پاکیزہ ہیں، زکی ہیں کہ تزکیہ کا مرتبہ حاصل ہے، اور صبت ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک میں سے ہیں، آپ کے نواسے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف مبارکہ سبحان اللہ بڑی کثرت سے واقعات ملتے ہیں، آپ کی سخاوت کے واقعات، آپ کے جود و بخشش کے واقعات، آپ کے لوگوں کو مال عطا فرمانے کے واقعات بڑے حیرت انگیز۔ مانگنے والا اگر 1000 درہم مانگ رہا ہے تو آپ اسے 10,000 درہم عطا فرما رہے ہیں۔ مانگنے والا اپنی ایک چھوٹی سی حاجت لے کے آتا ہے اور آپ اسے اپنے پاس آنے والا پورا مال اٹھا کے اس کے حوالے کر دیتے۔ ایسی وسعت قلبی، ایسا سخی دل، اور ایسا جو ہے وہ قلب کے اندر دنیا سے بے رغبتی اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ، سبحان اللہ، یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک کا وصف لازم تھا۔ دوسرا وصف آپ کا خشیت و عظمت الہی کا استحضار، یعنی دل و دماغ پہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا چھایا ہونا۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو حالت و کیفیت یہ ہوتی کہ بعض مرتبہ پورے بدن کا ایک ایک جوڑ کانپ رہا ہوتا تھا، اور آپ نے 25 حج کیے، 25 پیدل حج کیے، مدینہ منورہ سے چلے مکہ مکرمہ، پیدل چل کے گئے۔ حالانکہ آپ کے پاس تو اونٹ تھے، اونٹنیاں تھیں، گھوڑے تھے، سب سامان تھا، لیکن پیدل چل کے جاتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضور سواریاں موجود ہیں پھر بھی آپ پیدل جاتے ہیں، حج کے لیے پیدل جاتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اپنے مولا کے گھر کی طرف سوار ہو کر جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک خاص کیفیت، ایک اعلیٰ سوچ، ایک دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار ہے کہ جس کا اظہار اس صورت میں ہو رہا ہے۔ آپ کا ایک اور وصف، آپ کا تیسرا وصف مبارک، اور یہ آپ کی زندگی کا اتنا بڑا وصف ہے کہ اے کاش کہ اس وصف کی پیروی اگر آج کے زمانے میں پوری امت مسلمہ کر لے، 1.5 2 ارب مسلمان اگر اس وصف پہ عمل کر لیں تو شاید
مسلمان دوبارہ دنیا کے اندر اسی طرح غالب آ جائیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا صلح صفائی کا مزاج اور صلح صفائی کی خو و خصلت۔ آپ کی ذات مبارکہ وہ تھی کہ جس نے پیچھے ہونے والے تمام جھگڑوں کو سمیٹ دیا تھا، انہیں ختم کر دیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سرکار ایک مرتبہ تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور بات فرماتے، اور ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھتے۔ ایک محبت بھی اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے، ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے، ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر ارشاد فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ یہ خاص امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ پیشن گوئی جو تھی، یہ غیب کی خبر کیسے ظاہر ہوئی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن خلیفہ بنے، اور آپ خلیفہ راشد تھے، برحق خلیفہ آپ تھے۔ 6 مہینے آپ نے خلافت کا وقت گزارا، اور اب اس کے بعد لڑائی کی صورت بنی کہ ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا، دوسری طرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا، اور یہ اگر لڑتا، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، یہی دنیا سے جاتے، یہی شہید ہوتے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نمائندہ بھیجا امام حسن کے پاس کہ میں صلح کرنا چاہتا، انہوں نے نمائندہ بھیجا، اور جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پیشکش آئی تو آپ نے اسے قبول فرمایا، اور آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ اب ظاہری اعتبار سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ بھائی یہ کیا کیا گیا کہ خلافت چھوڑ دی اور آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ لیکن جو اس کا نتیجہ ہوا، اولاً تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہزاروں مسلمانوں کا خون بہنا تھا، اس صلح صفائی کی وجہ سے وہ مسلمانوں کا خون محفوظ ہو گیا۔ یہ صلح صفائی یہ تب ہوتی ہے کہ جب بندہ انفرادی اور ذاتی مفاد پر اجتماعی اور قومی مفاد کو ترجیح دیتا ہے۔ آپ خود اگر خلیفہ بنے رہتے تو لازمی بات ہے جو اس کے متعلقہ فوائد ہیں وہ آپ کو حاصل ہوتے، لیکن آپ نے وہ سارے فوائد کو قربان کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں میں صلح رہے، اور اس کا نتیجہ بھی یہی ہوا کہ بعد میں پھر مسلمانوں کی جو فتوحات کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح شروع ہو گیا۔ تو آج کتنے دنیا میں اسلامی ممالک ہیں اور کتنے مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں ایشوز ہیں، اگر یہ اسی پر عمل کرتے ہوئے شریعت کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے صلح صفائی کی طرف آئیں تو شاید کتنے ہی معاملات سدھر جائیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف مبارک بہت سے جو تنازع والے امور ہیں ان کو نمٹانے کے اندر انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ کم از کم جو اس طرح کے امور جو ہے وہ امور ظاہرہ ہیں ان کے اندر تو کم از کم آپس کے اندر ایک اچھا تعلق جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن وہ کہ شریعت کی حدود کے مطابق۔ اس کے بعد اہل بیت کرام کی چوتھی ہستی، اور سبحان اللہ وہ چوتھی ہستی کون ہے؟ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نوجوانان جنت کے سردار، کربلا کے قافلہ سالار، سید شباب اہل الجنہ، الزکی، الطیب، الوفی، السید، المبارک، النافع، الصابر، التابع لمرضات اللہ، الطیب، المبارک، سبط النبی، ریحانۃ الرسول، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل بیت کرام میں وہ ہستی کہ جن کا نام دنیا بھر میں غیر مسلموں کے سامنے بھی اسلام کی پہچان ہے، کہ اسلام وہ دین
کہ جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی تھی، جس نے حق پر استقامت اس مرتبے کی دکھائی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف مبارکہ ہیں اور جو آپ کا کردار ہے وہ صرف واقعہ کربلا پر منحصر نہیں، پوری زندگی اس میں موجود ہے۔ آپ کے جو اخلاق، اوصاف، کردار اور آپ کے شمائل اور آپ کے خصائل جمیلہ جو ہیں وہ آپ کی پوری زندگی پر محیط ہیں، لیکن اس میں چونکہ واقعہ کربلا کو ایک بہت نمایاں مقام حاصل ہے تو کم از کم جو اسی سے آپ کا کردار سامنے آتا ہے، اگر ہم اسی کو دیکھیں تو اس میں بھی سبحان اللہ ایک اعلیٰ کردار کے کیسے خوبصورت موتی موجود ہیں۔ وہ واقعہ، اس کی بیس کیا ہے اور اس میں کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افضل جہاد قرار دیا ہے، کہ ایک طرف یزید ظالم فرما روا ہے اور اس کے مقابلے میں کلمہ حق کہنے کی جرأت و ہمت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھا رہے۔ تو یہ جو ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے یہ کردار حسینی ہے۔ دوسری بات، آپ جو کھڑے ہوئے یزید کے مقابلے میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے حق کو چھپانا اور باطل کو پھیلانا شروع کیا، اس نے معروف کو مٹانا اور منکر کو پھیلانا شروع کیا، برائی کو پھیلانا شروع کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ فرمایا کہ تم میں جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدل دے، ہاتھ سے نہ ہو سکے تو زبان سے بدل دے، اور زبان سے نہ ہو سکے تو دل میں برا جانے۔ اور فرمائیے سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے، اور سب سے اعلیٰ کون سا ہے؟ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا۔ جان چلی گئی، خاندان چلا گیا، لیکن جو سب سے اعلیٰ مرتبہ عظیمت تھا باطل کو مٹانے کا اور حق کو پھیلانے کا، آپ نے اسے اختیار کیا۔ اکثریت نے رخصت پہ عمل کیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت پہ عمل کیا، اور عظیمت کا مرتبہ رخصت سے بلند ہوتا ہے۔ تو آپ کے کردار میں دوسری بات احقاق حق اور ابطال باطل۔ تیسری بات، آپ کے اس میدان کربلا کے واقعہ میں جو صبر اور استقامت نظر آتی ہے وہ ایک یوں کہہ لے کہ قابل اتباع اور زندگی میں مشعل راہ بنانے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیسے ساتھ تھا اور ہے کہ آج تک امام حسین کا تذکرہ صبر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دشمن مغلوب ہو کے ختم ہو جائے، یہ نہیں، بہت سی صورتیں ہوتی۔ معیت خدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، رضائے خدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اور قرب عند اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ تو یہ صبر جو ہے، یہ صبر آپ کے کردار کا اعلیٰ وصف تھا۔ اور اسی طرح استقامت، کہ آپ نے اس میدان میں آپ نے کسی قسم کی جو ہے وہ بے ہمتی نہیں دکھائی، استقامت دکھائی۔ اور جو قرآن نے فرمایا تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت دکھائی۔ تو استقامت کی کئی صورتیں ہیں، لیکن اس میں جو حق پر استقامت ہے اور جو خدا کے دین کے لیے استقامت ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی۔ تو یہ استقامت اور یہ صبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں بڑا بنیادی خوبصورت وصف ہے۔ تو اہل بیت کرام کا تذکرہ، ان کی محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے نام پر اپنے سروں کو جھکانا اور ان کے نام کو بھی محبت کی نظر سے دیکھنا، یہ ہر مسلمان کے دل میں یہ پیوستہ ہے۔ لیکن ان ہستیوں کا، اہل بیت کرام کا جو کردار ہے، اس کردار کو اپنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پار بیڑا لگائے آل رسول،
ڈوبے بجرے ترائے آل رسول